اللہ الرحمن الرحیم پڑھو والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه وكذا من اشتبه الأمر فيه وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ مختلط جی پہلے راوی ٹھیک تھا، بعد میں کوئی مسئلہ بن گیا. اب جو پہلے وہ قبول ہیں، پچھلی جو ہیں ان پر اعتراض ہے. اور حکم اس میں یہ ہے کہ وہ حدیثیں بیان کی ہیں وہ اختلاط سے پہلے جو انہوں نے جب کہ ممتاز ہو جائیں وہ بعد والیوں سے تو قبلا تو وہ قبول کی جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ وہ اور کیا ہے حکم مختلط میں یہ ہے کہ وہ حدیثیں کے بیان کرے مختلط اپنے اختلاط سے پہلے جو بیان کی ہیں اب کرے تو اب تو ختم ہو گیا. ان کا مختلط یہ تھے جو غلام سہنی جی جب ممتاز ہو جائیں تو قبول کی جائے اور جب ممتاز نہ ہوں تو اس میں توقف ہے تاکہ ممتاز ہو جائیں. جی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. جی اور جب ممتاز نہ ہو تو توقف کیا جائے گا ان حدیثوں میں. اور اسی طرح وہ بندہ کہ مشتبہ ہو گیا معاملہ اس میں مشتبہ ہو گیا کہ بھی اس کی حدیثیں پہلے والی کون سی ہے بعد والی کون سی ہے. جی کیا کہ جی اور اسی طرح وہ بندہ کہ مشتبہ ہو گیا معاملہ اس میں کہ پہلی والی حدیثیں کون سی ہیں اور بعد والی کون سی ہیں. اور محض پہچانا جائے گا یہ آخذین عنہ کے اعتبار سے جو حدیثیں ان سے لینے والے ہیں نا وہ وضاحت کریں گے کہ ہم نے ان سے کس زمانے میں پڑھا تھا، ہم نے اس سے. اب جب یہ وضاحت ہو جائے گی تو حدیثوں میں امتیاز ہو جائے گا. کیا جی اور بات پہچانا جائے گا یہ آخذین عنہ کے اعتبار کے ساتھ کہ وہ بتا دیں کہ ہم نے یہ فلاں زمانے میں ان سے پڑھی. والحکم فیہ نظر آ رہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. بڑے احتمالات یہاں چار ہیں. علم بے تحدث ہی قبل الاختلاط فقط. جی کہ علم ہو جائے ان کے حدیث بیان کرنے کے ساتھ اختلاط سے پہلے بیان کیا ہے بعد میں نہیں کیا یا بعد اختلاط کے فقط یہ پتہ چل جائے کہ یہ اختلاط کے بعد حدیثیں روایت کی ہیں پہلے کوئی نہیں کی ہیں یا حالتین میں پہلے بھی روایت کی ہیں یا نہیں معلوم زمانہ ان کے تحدث کا بالکل کہ حدیثیں کس زمانے میں روایت کی ہیں اختلاط سے پہلے یا اول کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اختلاط کے بعد یہ چپ کر گئے تھے پھر کسی کو حدیث نہیں پڑھائی ہے تو پھر اول تو مقبول ہے کہ کوئی نہیں وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور ثانی مردود ہے کیونکہ روایت کی ہیں اختلاط کے بعد پہلے کی ہی نہیں ہے. سنیں اور رابع کون معلوم نہیں ہے تو رابع موقوف ہے قبول سے اس میں کوشش کی جائے گی. ثالث جو دونوں حالتوں میں اب یہ جو ثالث ہے اگر ممتاز ہو جائیں وہ حدیثیں بیان کی ہیں اختلاط سے پہلے ان حدیثوں سے جو باب بیان کی ہیں یا ممتاز نہ ہوں تو اگر ممتاز ہو جائیں تو پھر وہ لاحق ہوں گی اول کے ساتھ ثانی کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے.
جی، اور اگر ممتاز نہیں ہے تو وہ لاحق ہو جائیں گی ثالث کے ساتھ. ثالث کون ہے؟ دونوں حالتوں والے کہ بے امتیاز ہوا تو پھر کیونکہ توقف ہو جائے گا. ھذا تلخیص ما فی بعض الحواشی. الاختلاط مع تحدیث ہی، یعنی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اختلاط کے بعد بھی انہوں نے حدیثیں بیان کی ہے، تب مسئلہ بنے گا نا، وگرنہ نہیں. حاجت کس کی؟ بھی تمجیز کی، تو تب حاجت ہوگی نا کہ اختلاط سے پہلے بھی کی ہیں ویسے محدث حدیثیں پڑھائی ہیں اور بعد میں بھی روایت کی ہیں، تب ہوگا جی. اگر بعد میں ہے ہی نہیں تو آگے او فی ہے، یعنی اس بارے میں کہ وہ مختلط ہے یا کہ یہ اس بندے کو اختلاط ہوا ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بن گیا. یا حدیثیں بیان کی ہیں اختلاط کے بعد بھی یا کہ نہیں کی ہیں، یہ معاملہ مشتبہ ہے. سنیں وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بسم اللہ الرحمن. بس وہ بندہ کہ معروف ہوگی اس سے یہ بات، جی پہچانی گی اس سے یہ بات کہ اس نے حدیثیں لی ہیں مختلط سے، مختلط کے اختلاط سے، تو قبول کی جائیں گی اس شاگرد کی حدیثیں ان ہو اس مختلط سے، جو اس کی سند سے روایت کریں گے وہ. اور اگر پہچانی گئی یہ بات کہ انہوں نے حدیثیں لی ہیں مختلط سے اس کے، تو لم یقبل، یہ تو بات کھل گئی نا، نہیں. اور اسی طرح اگر واقعہ ہو جائے شک کہ کیا لی ہیں اس راوی نے حدیثیں اس مختلط سے، مختلط بندے کا نام نہیں کلی ہے، مختلط سے، اس کے اختلاط سے پہلے یا اس کے اختلاط کے بعد، لم یقبل، قبول نہیں کی جائے گی جب تک کوئی اور صحیح حدیث اس کے ساتھ ملے، وضاحت ہو جائے پھر ہے. جی توجہ کریں بے. اب ایک مسئلہ سمجھیے. مثال مختلط کی عبد الرزاق بن حمام صنعانی، امام صاحب المصنف عبد الرزاق. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جنہوں نے سنا ان سے بعد اس کے کہ امام عبد الرزاق نبی نہیں ہو گئے، وہ فلیسہ بشہ ہے، فلیسہ، اور وہ جو ہے ان کی کتب میں، پس وہ سارا صحیح ہے کہ آپ نے جو کتابیں بیان کی ہیں وہ کیا ہے، سنیں ہی. اور بس یہ جملہ پکانا ہے ضرورت اس کی. جب کبھی مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیں گے تو جو نالائق قسم کے غیر مقلد ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی مصنف عبد الرزاق کا تو دماغ کا مسئلہ بن گیا تھا تو کتابیں بعد میں لکھی، اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے جی. ان کا نہیں مسئلہ بن گیا، تمہارے دماغ کا مسئلہ بن گیا جی. تو وما لیس فی کتب ہی، اور وہ جو ان کی کتب میں نہیں ہے تو پس بے شک وہ تلقین کیے جاتے تھے، وہ تلقین قبول کر لیتے تھے بعد میں. اور ضابط اس کے لیے جس نے سنا ان سے اختلاط سے پہلے یہ کہ ہو سما اس کا 200 سے پہلے. جنہوں نے 200 ہجری سے پہلے ان سے سنا ہے نا وہ سارے ٹھیک ہیں. کن سے؟ مصنف عبد الرزاق سے نہیں، اللہ ہوئے. بس ان لوگوں سے جنہوں نے سنا ہے ان سے، وہ ائمہ ہیں آپ کے شاگردوں میں، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوے، علی بن مدینی، وقی، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ. یہ اتنے ائمہ شاگرد ہیں کن کی؟ اور ان سے جنہوں نے سنا ان سے بعد اختلاط کے، بعد اس کے، وہ ابراہیم بن منصور رمادی ہیں، اسحاق بن ابراہیم دبری ہیں. خذ ھذا، خذ وقت تنکب عن جادت الثواب بعض من ناسب نفسہ للحدیث اذا ضعف حدیث عبد الرزاق الذی فی مصنفہ فی صلاۃ التراویح بین عبد الرزاق قد اختلط. سنیں جی آئی گل کہ نہیں
کہ مصنف عبدالرزاق میں 20 رکعتوں والی حدیث ہے، تو کہتے ہیں ان کا تو دماغ کا مسئلہ بن گیا تھا۔ امام احمد فرما رہے بعد یہ گلاں نے جی یہاں سے پہلو جمے ہونے کو یعنی ہٹ گئے ہیں ثواب کے راستے سے بعض وہ جنہوں نے کھڑا کیا اپنے آپ کو حدیث کے لیے، جب کہ ضعیف کہا انہوں نے جناب عبدالرزاق کی حدیث کو، وہ کہ جو آپ کے مصنف میں ہے صلاۃ تراویح میں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ بائیں طور کے عبدالرزاق قد اختلط، تاکہ سالم رہے ان کے لیے دعویٰ ان کا عدم مشروعیت ادائے تراویح 20 رکعتاً، کہ 20 رکعتاں مشروع نہیں ہے گیاں جی تاکہ جتوں ثابت نے پہلو تھے جگہ حملہ کر دیو نا اور پھر گل ختم ہو گئی جی۔ پس تحقیق پہچان چکا تھوں کہ آپ کی کتب ساری جی وَأَنَّ التَّخْلِيط ادر ہے اس کے ساتھ کہ سنا ان سے کہ جس کو وہ حدیث بیان کرتے تھے اپنے حافظے سے، وہ ہے جی۔ لیکن رجل ضحّى بهذا الجامع العظیم من جوامع الحدیث نبوی فی سبیل فکرتہ التی یصر علیہا، تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ ان بزرگوں کی کتابیں ہیں، سارے محدثین سیاستہ والے شاگرد ہیں ان کے، سمجھیے اے شعبہ سے۔ تو استادوں کی کتابوں میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی اور ابن ابی شیبہ میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں جی۔ بے اعتبار الاخذین عنہ، بے اعتبار عنہ فمن اختلط، وہ کہ مختلط ہو گیا اپنے آخر میں، جناب عطا بھی ہیں، اور ان سے کہ سنا ان سے اختلاط سے پہلے، کن سے؟ جناب وہ جناب شعبہ ہیں، جناب سفیان ثوری ہیں، اور ان سے جنہوں نے سنا آپ سے اختلاط کے بعد جریر بن عبد الحمید ہیں، اور ان سے جنہوں نے سنا جناب عطا سے دونوں حالتوں میں معن ابو عوانہ ہیں، پس فلم یحتج بحدیث ہی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی تعارض آ جائے یار تب ہے آگے جی۔ اور حکم اس میں یہ ہے کہ وہ حدیثیں بیان کی اس نے اور مختلط نے اختلاط سے پہلے، جب کہ ممتاز ہو جائیں تو مقبول ہیں، قبول کی جائیں گی، نہیں کیا کہنا ہے اے لفظ بولنا ہے، اور جب نہ ممتاز ہو تو توقف کیا جائے گا ان میں، اور اسی طرح وہ راوی کہ مشتبہ ہو گیا معاملہ اس میں کہ ان کو اختلاط ہوا تھا کہ نہیں، یا ان کی جو روایتیں ہیں وہ اختلاط سے پہلے کی ہیں یا بعد کی ہیں، اور معاذ پہچانا جائے گا یہ آخذین کے اعتبار کے ساتھ ان سے۔ اب یہ جو باتیں بیان ہوئی ہیں انہوں نے ان سے پہلے روایت کی بعد میں کی ہے، اس میں مالکیوں کی بات بھی قبول ہے، شافیوں کی بات بھی قبول ہے، حنبلیوں کی بات بھی قبول ہے، جب حنفی کہ تجھے پر ہو جاؤ یار چک چاپ بھی وہ کہیں جی کہ نہیں انہوں نے اس زمانے میں روایت کی تھی، اس زمانے میں نہیں کی تھی، کمال تھوڑی گل ہی کو نہیں تجھے کون ہوں جی۔ حکم اس میں یہ ہے کہ وہ حدیثیں کے بیان کرے راوی ان کو اختلاط سے پہلے، جب ممتاز ہوں تو مقبول ہیں اور جب نہ ممتاز ہوں تو توقف کیا جائے گا ان میں، اور اسی طرح وہ راوی کے مشتبہ ہو معاملہ اس میں ماذ پہچانا جائے گا یہ باعتبار آخذین عنہ کے۔ الحسن لغیرہ، علامہ بدر الدین عینی نام سنتے رہتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھتے تھے تو دم کرتے تھے تو جناب وہ مٹی سونا بن جاتی تھی۔ بخاری شریف کی شرح ان کی 25 جلدوں کی، اب میرے خیال 50 جلدوں میں چھپ گئی ہے جی، حق ادا کیا علامہ نے بخاری شریف کی شرح کرنے کا۔ ابو داود شریف کی شرح ان کے نیچے پڑی ہے جی، کن کی؟ علامہ عینی کی۔ اور ہدایہ شریف کی شرح البنایہ، حق ادا کیا اس بندے نے۔ پھر اس مولوی نے
جب دوبارہ اس کی نظر ثانی کر کے وہ جو کتابت کی غلطیاں تھیں بعد میں وہ نکالی، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اور تیسرا علامہ بدر الدین عینی، چوتھی چیز یہ تحویز شریف کے جو شرح نخب الافکار، اتنی بڑی، یہ اتنے بڑے کام ایک بندہ کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی کتابیں تو اور کتنی ہیں جی یہ، تو یہ کئی جلدوں والی کتابیں لے کر گیا ہے کون؟ علامہ عینی۔ الحسن لغيره ومتى توبي السر بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه وکذا صبر حسن لغیرہی، حسن صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی آ گئی ہیں، ایک رہ گئی تھی۔ یہ درمیان میں ایک پورا کیس آیا ہے، اب ثابت یہ کرنا ہے یہ جو درمیان میں حدیثیں آئی ہیں نا، کس میں؟ درمیان میں، یہ سندیں زیادہ ہو جائیں، کسی طریقے سے قوت مل جائے تو یہ پھر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، درجہ یہ ثابت کرنا ہے جی۔ حسن لغیرہی، جب توبیا تابع داری کی جائے سیء الحفظ کی معتبر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کیا کہ جی؟ حسن لغیرہی، اور جب تابع داری کی جائے سیء الحفظ کی معتبر کے ساتھ۔ صبر، معتبر کیا؟ مثل اس کے کہ ہو وہ دوسرا راوی اس سیء الحفظ سے فوق یا اس کی مثل، نہ کہ اس سے نیچے، نہ کہ اس سے نیچے۔ سنیں اگے چل، صبر اگے چل، برکت کے پاس کر، سارا حدیثہم حسنا لا لذاتہ، سارا ایک آگے، ہوں اگلا پڑھ، وَقَذَلْ الْمُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ يَتَمَيَّزْ، بس، اور اسی طرح وہ شخص، اور اسی طرح مختلط وہ کہ جو ممتاز نہیں ہوا، ورنہ ممتاز ہوگی پہلی پچھلی پر تو بات ہی ختم ہے، جو اب اس کے بھی پیچھے جوڑ، توبِ السیئات الحفظ بمو، کہ اسی طرح اب توبِ السیئ نہیں آخنا، توبِ المختلط کی بے کائیں یکونا، تو ہو جائے گی حدیث ان کی حسن لا لذاتی۔ آگے سمجھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگے والمسرور والاسناد المرسل وَقَذَلْ المدلس اذا لم يعرف المحذوف منه، اسی طرح مستور الحال، اسی طرح مستور الحال، اور اسی طرح اسناد مرسل، کیا؟ اسناد مرسل، ہمارا جی تو مرسل قبول ہے، اور اسی طرح مدلس حدیث جب کہ نہ پہچانا جائے محذوف اس سے، تو اس کی تابع داری کی جائے کس کے ساتھ؟ معتبر کے ساتھ، تو سارا حدیث حسن لا لذاتی، لا لذاتہ ہی، پھر سارا آنکھ مڈو ایک باری، حسن لغیری، اور جب تابع داری کی جائے سیء الحفظ کی معتبر کے ساتھ، اس طرح کے کس طرح؟ اس طرح کہ دوسرا راوی سیء الحفظ کے فوق ہو یا اس کی مثل ہو، لا دونہ ہو، ایک، اور اسی طرح مختلط، نہ پچھو اسی طرح تابع داری کی جائے، اسی طرح تابع داری کی جائے مختلط کی معتبر کے ساتھ، وہ مختلط کے جو متمیز نہیں ہے، اور اسی طرح مستور کی تابع داری کی جائے معتبر کے ساتھ الاخری، اور اسی طرح اسناد مرسل کی تابع داری کی جائے معتبر کے ساتھ، اور اسی طرح مدلس کی تابع داری کی جائے معتبر کے ساتھ، جو جب کہ نہ معروف ہو محذوف اس سے، تو ہوگی ان کی حدیث حسن نہ کے لذاتی۔ یہ بات پڑھی ہونے تو تک کرندی ہے، آگے سمجھ، اے شاباش سے بل ایک منٹ بنا کر لے سدر، اور جب تابع داری کی گئی سیء الحفظ کی معتبر کے ساتھ، معتبر نہیں معتبر کے ساتھ، اور آشے پڑھ دیں مثل اس کے کہ ہو معتبر فوق سیء الحفظ سے یا اس کی مثل، نہ کہ اس سے کم، اور اسی طرح مختلط، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ مختلط کہ نہیں ممتاز، کہ بھئی حدیثیں پہلے کی ایک بات کی ہیں،
اور اسی طرح مستور اور اسی طرح اسناد مرسل اور اسی طرح مدلس جب کہ نہ پہچانا جائے محذوف اس سے کس سے مرسل سے تے مدلس سے جی تو ہو جائے گی حدیث ان کی حسن لا لذاتہ ہی حسن لغیر ہی مطلب ہے جی حسن لغیری اور جب تابع داری کی جائے صحیح الحفظ کی معتبر کے ساتھ مثل اس کے کہ ہو دوسرا راوی فوق صحیح الحفظ سے یا مثل اس کے لا دونہ ہو اور اسی طرح مختلف وہ کہ نہیں ممتاز اور اسی طرح مستور اور اسناد مرسل اور اسی طرح مدلس جبکہ نہ معروف و معذوف اس سے تو ہوگی حدیث ان کی حسن لا لذاتی حسن اور دھیان کرو میں کہتا ہوں شاید کہ مراد معتبر سے وہ راوی ہے وہ کہ حاصل ہو بالتبع والاعتبار نہ کہ معنی معتبر فصل فلا اشکال فی قولی کہ یہ کہ ہو سے فوق یا اس کی وجہ اشکال یہ ہے کہ مثل کیسے ہوگا معتبر اس سے یہ مطلب تھا کہ جب وہ جو اس کی مثل ہے تو یہ راوی معتبر پھر کیسے ہوگا یہ تو اس کی برابر ہے یہ تو اسی کی طرح ہو گیا جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ شاید کہ مراد معتبر سے وہ راوی کے حاصل ہو بالتتبع والاعتبار کہ تتبع اور اعتبار کے ذریعے اب اعتبار سے مزید پڑتال کرنی اس کے ذریعے جو دوسرا راوی مل گیا جی یہ مطلب نہیں ہے وگرنہ سوال کیا تھا کہ اگر وہ فوق ہے پھر تو معتبر ہوا تو اگر اس کے مثل ہے تو اے مطلب ہے نہیں تو یہاں بھی راوی کا مراد معنی خاص مراد ہے کہ جو اعتبار اور تتبع سے ملا ہے جی قال المصنف رحمہ اللہ جب تابع ہو گیا صحیح الحفظ کے شخص جو اس سے فوق ہے تو ان تک منتقل ہو جائے گا بسبب اس کے درجہ الا درجہ ذالک الشخص سے تو یہ بھی اس شخص کے درجے میں چلا جائے گا اور منتقل ہو جائے گا وہ شخص اعلیٰ کی طرف اپنے اس درجے سے کہ پہلے اس میں حتیٰ کہ ترجیح پا جائے گا اپنے مساویوں پر جو جن کی تابع داری نہیں نہ ہوئی اب یہ راوی جس کے ساتھ دوسرا متابع مل گیا ہے جو اس سے فوق ہے تو یہ بھی اس کے برابر ہو جائے گا یہ ان سے اوپر چلا جائے گا جو اس کے پہلے درجے میں تھے لیکن ان کا تابع کوئی نہیں ملا جی یہ کل کو نہیں سمجھ آئی جیسا کہ نقل کیا شارح نے فتامل قال دکتور یعنی بے ورود الحدیث من طریق راون معتبرن اے مرتباتہ یعتبر فیہ فی الجرح والتعدیل اور یہ شامل ہے وہ بھی کہ جس میں کہا گیا کہ صدوق جب کہ نہ ثابت ہو ضبط اس کا پس وہ جو کم ہو تعدیل کے مراتب سے اور مرتبہ تین اولا سے اور ثانیہ سے مراتب جرا سے جس میں کہا جاتا ہے لین تے ضعیف پس جب وارد ہوگی حدیث اس کی دوسری سند سے اس کی مثل یا اس سے تو ہو جائے گی وہ اور وہ حسن لے غیری ہے کہتے ہیں امام ترمذی نے پیچھے بھی ایک تعریف کی تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مانا کر لی کرنے ہی او اللہ ذی لم یتمیز یعنی نہیں ممتاز ہوئی وہ حدیثیں کہ حدثہ بھی قبل الاختلاط ان سے کہ حدثہ بعدہ اور وارد ہے اس پر کہ مختلط تو قسم ہے صحیح الحفظ سے تو پھر اس کو بکھرا کیوں کیا سمجھے ہی کیونکہ پیچھے مختلط جو ہے وہ صحیح الحفظ ہی تو ہے جواب کے مراد اس سے قسم اول ہے کیونکہ مطلق جب اذا مطلق کو ینصرف الی فرد الکامل اور نہیں مخفی الاخر اگے جی بل وصفہ بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع سننا اچھا سوال ہے کہ اس کو حسن لا لذاتی کیوں کہتے ہیں حسن جو ہوگے بس ٹھیک ہے حسن لا لذاتی بذات کی وجہ سے نہیں تو اس کا جواب دیا سمجھا رہی ہو بلکہ وصف اس حدیث کی اس کے ساتھ کس کے ساتھ بول چاہا
باعتبار مجموع کے ہے، باعتبار متابع اور متابع، اس کے مجموعے کی وجہ سے یہ نام ہے۔ اس لیے اب جو متابع تھی اس کو حسن لذاتی نہیں کہہ سکتے، صرف حسن نہیں کہہ سکتے کیونکہ غیر ملا تو پھر بنی ہے، اس لیے کہنا ہے حسن لا لذاتی، حسن کیا کہ جی؟ سوال ہے کہ جب یہ حسن ہو چکی ہے تو اس کو حسن لا لذاتی کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موصوف کرنا اس کو لا لذاتی کے ساتھ باعتبار مجموعے کے ہے، یعنی متابع اور متابع کے ساتھ۔ اے شاباش ہے، سمجھے ہی وہ بلا تھی بھی، بلکہ وصف اس کی اس کے ساتھ باعتبار مجموع کے ہے، متابع اور متابع سے۔ جی یہ وصف اس کے ساتھ باعتبار مجموع کے ہے، متابع اور متابع سے۔ اچھا سوال ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھی ہو گئی تو پھر حسن کیسے بن گئی؟ وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ جی سوال ہے کہ جب یہ دونوں اکٹھی ہوگی تو وہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف وہ سوال تھا ہونا کوئی عبارت پڑھے گا تے وہی تینوں اشارہ کیتا ہے۔ ہے۔ لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، اس لیے کہ ہر ایک ان دونوں میں سے راویوں میں سے متابع اور متابع احتمال ہے ہونا اس کی روایت کا ثواب بھی اور غیر ثواب بھی۔ کیونکہ پکی بات تو نہیں ہے نا، غیر ثواب ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا وہ ضعیف ہے اس کی وجہ سے۔ جی کوئی ضروری ہے کہ اگر راوی کا حافظہ کمزور ہو تو جو بات کر رہا ہے وہ خام خواہ الٹی کرے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور جب شیطان کے بارے میں ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کذوب ہے، سچ بول گئے، پیچھے پڑی جے گل یار، تو ضروری ہے جو راوی جس میں کوئی حافظہ کمزور ہے یا کوئی نبینہ ہو گیا تو خام خواہ جو بات کی ہے وہ غلط کی ہے۔ جی یہ پکی بات ہے کہ خام خواہ غلطی ہے، اس لیے کہ ہر ایک ان راویوں میں سے احتمال ہے اس کی روایت کے ثواب ہونے کا بھی اور غیر ثواب ہونے کا بھی۔ علی حد سواء، بالکل برابر سرابر، یہ دونوں درجے برابر تھے۔ کیا کہ جی؟ اس لیے کہ ہر ایک ان راویوں سے احتمال ہے اس کی روایت کے ثواب ہونے کا بھی اور غیر ثواب ہونے کا بھی برابر پر۔ ہاں آگے فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُعْتَبَرِينَ رِوَایَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ رَاجَحَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ مِنَ الْاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، بس جب آ گئی معتبرین سے روایت جو موافق ہو گئی ان میں سے کسی ایک کے لیے، جن 4-5 نام نہیں آئے ان میں سے کسی ایک کے لیے موافق ہو گئی تو قوت مل گئی، تو اب راجع ہو گئی جانبین کی ایک احتمالین مذکورین سے۔ جو احتمالین مذکورین تھے نا کون سے؟ کہ احتمال و کون ہے روایت ثواب و غیر ثواب۔ اب اس میں ترجیح آ گئی، اس میں کیا کہ جی؟ پس جب آ گئی معتبرین سے روایت جو موافق ہے ان میں سے کسی ایک کے تو ترجیح آ جائے گی جانبین کی ایک احتمالین مذکورین سے، یعنی ثواب اور غیر ثواب۔ تو ودل ذلك على ان الحديث محفوظ، لہذا دلالت کرے گی یہ بات کہ جو دوسری بھی سند آ گئی اس کے ساتھ دلالت کرے گی یہ اس بات پر کہ یہ حدیث محفوظ ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ ہاں جی، لہذا دلالت کرے گی یہ بات اس بات پر کہ یہ حدیث محفوظ ہے۔ تو فرتقا من درجۃ التوقف الى درجۃ القبول واللہ اعلم، پس چڑھ جائے گی یہ حدیث توقف کے درجے سے قبول کے درجے تک۔ جی لہذا چڑھ جائے گی یہ حدیث درجہ توقف سے درجہ قبول تک۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ جی وما ارتقائه الى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، بس اور باوجود اس حدیث کے چڑھ جانے کے درجہ قبول تک یہ نیچے رہے گی حسن لذات ہی کے رتبہ سے، یہ حسن لذاتی کے رتبہ سے نیچے رہے گی۔ کیا کہ جی؟ اور باوجود چڑھ جانے اس حدیث کے درجہ قبول تک یہ نیچے رہے گی درجہ حسن لذاتی ہی سے۔ جی تو پھر حسن لذاتی ہی صحیح لذاتی تو صحیح لغیری سے بطریقہ اللہ نیچے ہوگی۔ جی کیونکہ وہ حسن سے اوپر ہیں۔ جی جی وربما توقف بعض عن اطلاق اسم الحسن علیہ، اور بعض نے توقف کیا ہے حسن کے نام کے بولنے سے اس حدیث پر۔ جی
اور بعد نے توقف کیا ہے اس حدیث پر حسن کے لفظ کے بولنے سے. وقد انقضا قضا ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. تحقیق پوری ہو گئی وہ بحث جو تعلق پکڑتی ہے متن کے ساتھ قبول اور رد کی حیثیت سے. جی. اور تحقیق پوری ہو گئی وہ بات جو تعلق پکڑتی ہے متن کے ساتھ من حیث القبول اور رد. اچھا جی معنی کریے. پیچھے کاشے رہے گا والا مرسل وقد المدلس. ظاہر یہ ہے کہ مرسل اور مدلس یہ اس میں مفعول کے صیغے پر ہے کیونکہ اسناد نہیں ہوتا مرسل اور نہ اسناد مرسل تے مدلس نہیں ہوتا وہ تو راوی ہوتا ہے جی اور عبارت مضاف کے حذف پر ہے یعنی اسی طرح اس مرسل کے اسناد کا راوی اور مدلس حدیث کے اسناد کا راوی یہ مراد ہے جی وَلَهَذَا پس نہیں اشکال فی ضمیر قولی سارا حدیثہم بھی یہ جو مدلس تے مرسل ہے ان کی حدیث یہ تو خود حدیث ہے ان کی حدیث کا کیا مطلب ہوا جی تو کہتے ہیں یہاں مضاف محذوف ہے سمجھے ہی تو لہذا پھر بھی عبارت ٹھیک ہو جائے گی جی تو بسارا حدیث حسن لا لذاتی یعنی ہو جائے گی حدیث مختلط کی مستور کی اور اسناد مرسل کے راوی کی اور اسناد اور مدلس حدیث کے راوی کی حدیث کیا ہو جائے گی جب کہ اس کی او کو سمجھ آئی جی گل دی او بلا تھی بے احتمال و کون ہی فی نسخت کہ احتمال خرد تصنیف مختلف نسخے نے جی ذالکہ یعنی رجحان احد الحدیثین کی ترجمہ کر کے آنے پھر گل بنے گی کتوں بل وصفو بلکہ وصف اس حدیث کی اس کے ساتھ یعنی حسن لا لذاتی باعتبار مجموع کے ہے تابع اور متابع اور متابع سے اس لیے کہ ہر ایک ان میں سے جی اس کی روایت میں احتمال ہونا اس کی روایت کا جو تین چار ہیں راوی ہونا اس کی روایت کا کیا ثواب یا غیر ثواب برابر سرابر یہ پہلے برابر ہے جی پس جب آ گئی معتبرین سے روایت موافقہ ان میں سے کسی ایک کے لیے تو ترجیح پا جائے گی جانبین کی ایک احتمالین مذکورین سے وہ کون سی جانب ترجیح پائے گی ثواب والی جانب ثواب والی اصل آخر سے بھی واضح سے نا راجہ جہت الثواب اور دلالت کرے گی یہ اس بات پر کہ حدیث محفوظ ہے یہ کون اے رجحان ہو یہ جو رجحان ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث کیا ہے محفوظ ہے پس چڑھ جائے گی توقف کے درجے سے قبول کے درجے تک واللہ عالم ورسولہ بالصواب اور باوجود اس حدیث کے چڑھ جانے کے قبول کے درجے تک پس وہ نیچے رہے گی حسن لذاتی کے رتبہ سے رمانہ کر بلکہ موصوف کرنا ہے تو اس کے ساتھ یعنی حسن لذات کے ساتھ اعتبار مجموع من المطابع والمطابع کی ہے اس لیے کہ ہر ایک میں سے اعتبار ہونا اس کی روایت کا ثواب یا غیر ثواب برابر سرابر پس جب آ جائے گی معتبرین سے روایت جو موافقہ ہے ان میں سے کسی ایک کے تو ترجیح پا جائے گی جانبین کی ایک احتمالین مذکورین سے اور دلالت کرتا ہے رجحان احد الحدیثین کا اس بات پر کہ حدیث محفوظ ہے پس چڑھ جائے گی یہ حدیث درجہ توقف سے درجہ قبول تک واللہ اعلم ورسولہ بالصواب اور باوجود چڑھ جانے اس حدیث کے درجہ قبول تک پس یہ منحط ہے حسن لذات ہی کے رتبہ سے بس اور بسا اوقات توقف کیا ہے بعض علماء نے حسن کے لفظ کے بولنے سے اس حدیث پر جو چڑھ گئی ہے جی اور بساؤ کا توقف کیا ہے بعض علماء نے بساؤ کا مطلب بھی کیا انہوں نے جی حسن کے نام کے بولنے سے اس حدیث پر ادھر دیکھ بھائی
قال شارح ملا علی قاری صاحب رحمہ اللہ لأنہ لیسا بحسن، حقیقت یہ حقیقتاً تو حسن نہیں ہے نا، اور اس لیے کہ حسن جب بولا جائے تو پھرتا ہے کدھر، حسن ذاتی اور لازم آئے گا حسن کے اطلاق کرنے سے اس حدیث پر احتجاج بھی ہی، اور یہ محل خلاف ہے۔ نہیں یار محل خلاف نہیں بابا، اگوندہ پہ اسی لیے واقعہ ہوا ہے اشارہ حسن لذاتی ہی میں اس بات کی طرف کہ وہ کیا ہے، تجبیہ ہے، ایسی عبارت کے ساتھ جو فائدہ دیتی ہے حسر کرے، فتذکر و تدبر، یہ تو ہوگی۔ اقول ہو، میں کہتا ہوں حق یہ ہے کہ توقف کرنا حسن کے نام کے بولنے سے اس حدیث پر یہ توقف یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ وجوہ جن کو ملا علی قاری صاحب نے بیان کیا ہے وہ وجوہ بڑی بڑی جو ہیں، جو 2-3 بیان کیے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ اول کیا بلا کہ بھئی حقیقتاً حسن نہیں ہے، اور لأنہ ہو لیس بحسن حقیقت، اول اس لیے کہ حسن لغیر ہی جب کہ ہے قسم کس سے، حسن سے تو پس کیسے صحیح ہے قول کرنا کہ بأنہ لیسا بحسن حقیقتاً، جب ہے جو حسن تو اس کو کہنا یہ حقیقت میں حسن ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں انہو لیسا بحسن ذاتی نہیں ہے، لیکن ہماری کلام حسن کے نام کے بولنے میں ذاتی نہیں ہے بلکہ حسن کے بولنے میں مطلقاً ہے، تو کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بلسانی دلیل کیا تھی؟ وَلِأَنَّ الحسن اذا اطلق ينصرف الى الحسن ذاتی، اور بہرحال ثانی بس اس لیے کہ وہ معارض ہے ان کے قول کے کیڑا کہ مطلق جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر، اپنے اطلاق پر۔ جی سنیں جی اے شاباش جی کہ مطلق جب بولا جائے تو اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، وہ حسن ذاتی نہیں ہوگا۔ جب حسن بولیں گے تو مطلق حسن مراد ہوگا، پھر پوچھیں گے یہ کون سی حسن ہے، جی بول چاہوں حسن ذاتی ہے یا حسن لغیر ہی ہے جی۔ اس لیے مطلق بول کر جو ہے نا حسن ذاتی کی طرف نہیں پھریں گے بلکہ مطلق کی طرف پھرتا ہے جی، یہ قانون ہے جی۔ اور ثالث کیا دلیل تھی کہ یہ احتجاج بھی عند الفقہاء ثالث، تو پس وہ عزف ہے اولین سے بھی، یہ کیسی بات کر دی ہے، کیونکہ لزوم احتجاج بالحسن لغیری ہی نہیں ہے ممنوع، بالکل یہ نہیں کہ جو حسن لغیری بھی سب کے نزدیک ممنوع، عمل ہی نہیں کرنا ہے اس پر جی۔ سنیں کیونکہ یہ کس کے اقسام سے ہے، اور احتجاج بالمقبول امر، جیسا کہ شمار کیا اس کو مصنف نے سابقاً فی اقسام المقبول ہے جی، آگے سمجھ۔ تو وما قولو والذا جو کہا تھا اشتباہ، اس لیے واقعہ ہوا اشارہ حسن لذاتی میں اس بات کی طرح کہ محتاج بے ہم نے نہیں پایا اس کو فی تلک الرسالہ فتبصر و تفکر۔ ملا علی قاری صاحب تو کافی گرفتہ ہونے یار اندر پاس انہوں نے گل کی تھی نا بابرا، انہوں نے تو دلیل دی تھی نا جی، لیکن کہ نہیں بابا اس طرح نہیں، یہ محتاج ہے وہ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حسن لغیری 4 قسمیں جو حدیث کی وہ محتاج بے ہیں، حسن صحیح لذاتی کہ بیان ہوا ہے جی اگے جی۔ اور اتوں ہی نا اور ختم ہو گئی وہ بحث جو تعلق پکڑتی ہے متن کے ساتھ قبول اور رد کی حیثیت سے، یعنی باقی رہ گئی وہ بحث جو تعلق پکڑتی ہے اس حیثیت سے کہ وہ سند لے جا کر بات کہاں روکتی ہے، کہ وہ پہنچتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک۔ نیچے سند کیسی بھی ہو کہ وہ بات جو رکتی ہے جا کر سرکار پر رکتی ہے، مرسل ہو مدلس ہو جو بھی ہو، یا کہ صحابی پر یا کہ نیچے کسی تابعی پر۔ ولما کان جب کہ ہے وہ باس جو تعلق پکڑتی ہے مقدم اس باس پر جو، کیونکہ یہی تو مقصود بھی ذات ہے، کون متن مقصود بھی ذات ہے، اور اسناد تو معاذ بے راویوں پر جو بحث ہے مقصود نہیں ہے، مقصد متن ہے، حدیث ہے، اس کی وجہ سے بحث کرتے ہیں جی، تاکہ متن کے بارے میں جو بات ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے جی۔ سنیں جی پھر فرمایا اسناد اشارہ ہے الی تاخر رتبت ایمانا اگرچہ یقدم علی المتن لفظا، اسناد اگرچہ پہلے سند پڑھی جاتی پھر متن آتا ہے، لیکن رتبے میں متن پہلے سند بعد میں ہے جی۔
بھائی ان راویوں کو جو ساری عظمت ملی اس لیے ملی کہ انہوں نے سرکار کی باتیں نقل کی ہیں کہ کوئی نہیں. اور محدثین کی عظمت کیا ہے کہ انہوں نے دادے پردادے کے نام یاد کیے اس لیے عظمت ہے کہ ان کے واسطے سے سرکار کی باتیں محفوظ کی ہیں, یہ عظمت ان کی تھی. جی منع کرو. تحقیق ختم ہو گئی وہ بات جو تعلق پکڑتی ہے متن کے ساتھ من حیث قبول و رد. الاسناد والسند والمتن. اسناد سند متن یہ کیا ہے؟ جی. ثم الاسناد وهو الطريق الموصلة الى المتن. اسناد وہ راستہ ہے جو پہنچاتا ہے متن تک. جی. اسناد وہ راستہ ہے جو پہنچاتا ہے متن تک. والمتن هو غایت ما ينتهي الیہ الاسناد من الکلام. متن وہ انتہا ہے اس شے کی کہ ختم ہوتی ہے وہاں تک اسناد ما کا بیان یعنی کلام. متن جہاں سند رکتی ہے نا, اوپر جو قول فعل تقریر ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں. جہاں جا کر سند ختم ہوتی ہے اور آگے جو قول فعل تقریر ہوتی ہے اس کو متن کہتے ہیں. اسناد اور سند اور متن. پھر اسناد وہ طریق ہے پہنچانے والا ہے متن تک, اور متن وہ غایت ہے اس شے کی کہ پہنچتی ہے وہاں تک اسناد. ماں کا بیان یعنی کلام. جی. اسناد اور سند اور متن. پھر اسناد وہ راستہ ہے جو پہنچانے والا ہے متن تک. متن وہ انتہا ہے اس شے کی ختم ہوتی ہے اس پر اسناد یعنی کلام. وَهُوَ الطریق قولہ الطریق. جی. آگے الموصلہ مؤنث صفت آ رہی ہے تو اس کا جواب ہے کہ طریق جائز ہے, تذکیر بھی اس کی تو نہ جائے تجھ پر کہ کلام منظور فی من وجوہ. بہر الاول فاب اجتمال تعریفین سوالات کیتے ہیں. جی اچھا جی ہم مسائل سن سارے. جی جی کہ بھئی اور جو پہنچانے والی ہے متن تک. جی وہ اعتراض کر رہے ہیں یار. ینتہی الی الاسناد من الکلام برد کہ یعنی کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور کلام کے مشتمل ہے علی بیان احوالہ و افعالہ و حرکاتہ, چلنا پھرنا, و سکناتہ فی منامہ و یقظاتہ و تقریراتہ. یہ ساری باتیں ان باتوں تک جو بھی سند پہنچاتی ہے یہ سارے متن ہیں. یہ سارے ان کو متن کہتے ہیں. اور کلام صحابہ اور ومن بعدہم. جی. اور کلام جو مشتمل ہے علی بیان بھئی صحابہ پاک کے افعال احوال کذالک, تو جہاں جا کر یہ بات رکتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ متن ہوتا ہے. جی شاباش. صرف یہ نہیں کہ وہ صرف کلام ہی ہوتی ہے, قول فعل تقریر سارے یہ بیان ہوئے ہیں. جی جی المرفوع تصریحا او حکما وصیغہ. چلو جی. مرفوع تصریحا تے مرفوع حکمن اور اس کے سیغے اور اس کے سیغے. جی واہ واہ. اما ان ينتهي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کون وہ سند یا پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک. کیا کہ جی اور سند یا یہ کہ پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک. وَيَقْتَضِي لفظه اما تصریحا او حکما ان المنقول بذلك الاسناد من قوله صلی اللہ علیہ وسلم او من فعله او من تقریره. دھیان میں. اور تقاضا کرے گا لفظ اس کا, اور تقاضا کرے گا لفظ اس کا, یا تصریحاً یا حکماً. کس کا تقاضا کرے گا؟ کہ یہ جو منقول ہے نا اس سند کے ساتھ, یہ جو منقول ہے سند کے ساتھ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے یا آپ کا فعل مبارک ہے یا آپ کی تقریر مبارک ہے.
تقریر پنجابی والی تقریر نہیں، وہ دوسری تقریر جو باہر آ پڑا ہے جی، وہ آ رہی وضاحت کہ سرکار کے سامنے کسی نے بات کی، کوئی کام کیا تو سرکار نے اس کو منع نہیں کیا، تو یہ حدیث بن جاتی ہے جی۔ اور تقاضا کرے گا متن کا لفظ یا تصریحاً یا حکماً، اور وہ جو متن ہوگا یا منقول ہوگا اس اسناد کے ساتھ، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہوگا، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل مبارک، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر مبارک، اور وہ یا یہ کہ پہنچے گا، سند پہنچے گی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں آخنا یار، تم کہوں تو پکوان لگا ہے، اضافتہ پکائی نے پرانے زمانے دیا دور حفظ زمانے دیا جی، سمجھ کو نہیں دماغ نو، اگر میں کو کرو سکھ دار سے نہیں سایا یار، میں بھی کوشش کی تھی جب کسی سمجھایا انہوں پلے بتا جی، اور تقاضا کرے گا لفظ اس کا، یعنی جو سرکار تک بات پہنچی ہے نا اس کا لفظ تقاضا کرے گا۔ وہ تقاضا کس طرح کرے گا؟ یا تصریحاً یا حکماً، حکماً آگے آ رہی ہے وضاحت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکماً کیا تقاضا کرے گا کہ ان المنقول، یہ کہ وہ جو منقول ہے اس اسناد کے ساتھ جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سے جی۔ مثالیں، مثال المرفوع من القول تصریحاً، اچھا ایک منٹ، وہ دیکھو نا، وہ لفظ ہو کی، یعنی تقاضا کرے گا تلفظ اس اسناد کا، یہ مطلب لفظ ہو، تقاضا کرے گا تلفظ اس اسناد کا، کس بات کا؟ کہ وہ شے جو منقول ہے اس اسناد کے ساتھ آگے جا کر وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا وہ دیکھنا تو یا فعل ہے نبی پاک صلی اللہ، یا تقریر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پھر یہ جو تقاضا کرنا ہے نا، یہ تقاضا صریحاً ہوگا یا حکماً ہوگا، ان قریب آ رہی ہیں مثالیں کل کی، فانتظر ہو جی، اور اللہ کے لیے ہے خیر کثیر مصنف کے لیے، کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا ہے مرفوع کی تعریف کی طرف اس حیثیت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نہ بچے اس سے کوئی شے اس کی اقسام سے جی، تعریف الجمہور، کیونکہ کہا ہے کہ مرفوع وہ ہے کہ نسبت کی جائے اس کی کدھر؟ نبی پاک، وہ مرفوع ہے کہ جس کی نسبت قولاً، بعض نے کہا تقریراً یا صفتاً، فہذا بظاہری نہیں مشتمل کس کو؟ مگر یہ کہ عام کی جائے نسبت، تو یعنی وہ مرفوع کی تعریف کی ہے جو دونوں کو شامل ہو جائے، اور حکماً تصریحاً یا حکماً، جی دونوں کو، ساری مرفوع جو حکماً مرفوع ہوتی ہے اس کو بھی یہ تعریف شامل ہے۔ اگے جی مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کذا او حدثنا او یقول ہوا قال رسول اللہ او عن رسول اللہ۔ مثال مرفوع من القول تصریحاً کی وہ یہ ہے کہ صحابی کہے رضی اللہ عنہ، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کذا، یہ مرفوع من القول تصریحاً کی مثالیں کس کی؟ مرفوع من القول تصریحاً، پہلے سب کی تصریحاً ہے پھر حکماً آنی آگے، تو وہ یوں کہہ کہ میں سرکار اس طرح فرما رہے تھے، تو یہ جو فرما رہے تھے یہ کون سی حدیث ہوئی؟ مرفوع تصریح قولی، مرفوع یا حد صحابی کہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قضا، سرکار نے ہمیں فلانی بات بتائی، یہ بھی کیا ہے؟
مرفوع تصریحاً تصریحاً قولی، یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر، غیر کون؟ تابی. کیا کہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اب مرسل بھی مرفوع ہے. مرسل جب سرکار تک پہنچی نا بات، تابی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرفوع ہے. اب مسند ہونا اور چیز ہے، سند پوری ہو، مرفوع ہونا اور چیز ہے. سنا جی، ہر مسند مرفوع ہوتی ہے، ہر مرفوع ضروری نہیں کہ، کیونکہ جو تابی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند نہیں ہے، مرفوع ہے، کیونکہ بات سرکار تک پہنچی ہے. جی تو یا کون؟ صحابی یا تابی. کیا کہے؟ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال کذا ونحو ذالک. تو یہ اگر صحابی یا تابی اس طرح بات کریں تو یہ مرفوع قولی تصریحاً کی ہے. یہ مثال واضح ہے مرفوع کی، مرفوع من القول تصریحاً کی. یہ کہ کہے صحابی، اس میں مسامت ہے. اگر کہتے نا کہ ما یقولو، کیا کہتے؟ ما یقولو، وہ کہ سنیں کہ بھئی مثال مرفوع من القول تصریحاً کی، ما وہ حدیث ہے کہ کہے صحابی اس طرح، یہ نہیں کہ کہے صحابی سمیت ہو، یعنی وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابی اس طرح کہے. سمجھے ہی اے بذرا گل وضاحت ہونی چاہیے سی. جی بے ما یقول، جیسا کہ کہا ہے بعض میں ما یجیو، تو نہ ہوتی مسامت قضا کال و موشی. جب ہم نے کہا نا کہ یقول بمعنی القول، تو قول بمعنی مقول، تب یہ لوٹے گا ما یقول کی طرف. جی مطلب توجیہ کرنی ہے نا تک بات سمجھ آ جائے. جی چلو جی کدھر گئے جی کہ کہیے کہ کہے صحابی سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول قضا، یا کہے صحابی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقضا، یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر، تابی یا تبع تابی کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضا، یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال قضا ونحو ذالک، اور اس کی مثل اور بھی لفظ ہے شبہ. مثال مرفوع من القول تصریحاً کی یہ ہے کہ کہے صحابی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کذا، یا کہے صحابی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا. رسول اللہ حدثنا فعل کون ہے؟ تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں تم؟ یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھوانا حدثنا رسول اللہ کی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال کذا، اور اس کی مثال ومثال ومثال المرفوع من الفعل تصریحا ان يقول الصحابی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، او يقول هو او غیرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا. مانا کرو. اور مثال مرفوع من الفعل تصریحا کی، بالکل واضح گل بھئی فعل ہو مرفوع ہو فعلی ہو تصریحاً، یہ کہ کہے صحابی، یعنی وہ ہے کہ کہے صحابی کہ دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعل کذا. جی صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک مبارک کو اپنی زبان پر آہستہ آہستہ رگڑ رہے تھے اور بے مثل قسم کی آواز آ رہی تھی. تو یہ کیا ہے؟ فعل رسول. کیا ہے؟ جی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو سرکار نے جوتا اس طرح پہنا. یہ کیا ہے؟ فعل رسول ہے. جی اچھا جی. اور سرکار یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر، اے بچ ہوا کیوں لے آندے ہیں؟ شاباش. اسم ظاہر کا عطف ہے ضمیر متصل پر،
تو اس کی تاکید منفصل سے کرنی ضروری ہوتی ہے. کوئی گل دس دیا کرو یار, یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یفعل کذا, کہ سرکار اس طرح کرتے تھے. اب وہ ساری مثالیں یہاں لیں, 10 جلدیں کی کتاب بن جانی. جی اور مثال مرفوع من الفعل تصریحاً کی یہ ہے کہ کہے صحابی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا, یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا. اگے ومثال المرفوع من التقریر تصریحاً ان یقول الصحابی فعلت بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا, او یقول هو او غیره فعل فلان بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یذکر انکارہ لذلك. اور مثال مرفوع من التقریر تصریحاً کی یہ کہ کہے صحابی فالتو کیا میں نے, یعنی میں نے فلاں کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں. فالتو قضا اس طرح کہ صحابی کہے کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کیا, یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر کہ کیا فلانے نے قضا اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, بس. اور نہ ذکر کرے کون, وہ جو روایت کر رہے ہیں نا, وہ نہ ذکر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس فعل کے لیے کہ سرکار نے اس کو روکا نہیں ہے, یہ ذکر نہ کرے سنیں, بلکہ ذکر کرے عدم انکار کہ سرکار نے منع نہیں کیا. تو لہٰذا یہ کیا بن گئی, یہ مرفوع من التقریر تصریحاً بن گئی. یہ حکمن آگے آ رہی ہیں, یہی تینوں کام صحابی کرے جو عقل سے نہیں نکالے جا سکتے, تو وہ حکمن مرفوع حدیث ہوتی ہے. باہر ہاں پڑا ہے یار. جی وہ آگے آ رہی مثالیں. اور مثال مرفوع من التقریر تصریحاً کی یہ ہے کہ کہے صحابی کہ کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح, یا کہے صحابی یا صحابی کا غیر کہ کیا فلانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس طرح, اور نہ ذکر کرے راوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار اس فعل کا. میں اس کو روکا, سرکار نے روکا ہو, یہ ذکر نہ کرے. اور دیکھو ذرا اور صبر بھائی, اولا یذکر جی جنا او بحضرت ومن ہو قول صحابی کہ دب کھائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر, یعنی سرکار کے سامنے, یا نہ ذکر کرے یعنی صحابی یا صحابی کا غیر, اور ذکر کرے سرکار کا عدم انکار کہ سرکار نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا. یہ ذکر کرے, یہ ذکر کرے.